اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہر شخص آج کے زمانے میں پریشان ہے، حالانکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کا معجزہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی بھی ہے، شفا بھی ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری چیزیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہتر جانتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے۔ حالانکہ یہ کہا گیا کہ قرآن میں آپ کی شفا ہے، آپ قرآن کی آیتیں پڑھیے اور دعا کیجئے، یقینی طور پر قبول ہوگی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے، ہماری ضرورت جلد سے جلد پوری ہو جائے۔ اور ایسے میں کبھی ہم سنتے ہیں کہ کسی کے پاس اسم اعظم ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا قرآن سب کو چھوڑ کر اسم اعظم کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یقینی طور پر اسم اعظم بہت سارے ہیں اور ان میں سے بہت سے اسم اعظم کو ہم جانتے بھی ہیں، اور آپ یقین کیجئے دوستوں کہ ایک اسم اعظم ایسا ہے جسے ہم نے پا لیا اپنی زندگی میں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس اسم اعظم کے ورد کرنے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہر کام آسان ہوتا ہے۔ اس اسم اعظم کی وجہ سے شیطان ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ دنیا و آخرت میں ہمیں اس سے کامیابی ملتی ہے، ہمیں روحانی قوت ملتی ہے اس کے ذکر سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سکون، راحت اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور پھر اسم اعظم کا ذکر ہی کیا۔ اس کے ذکر سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ہم اپنے ایمان میں آگے بڑھتے ہیں، مشکلات سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اس اسم اعظم کا ورد کیجئے اور پھر دیکھیے کہ جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی، ساری ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اس کے متعلق اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کا ذکر کرو۔ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سلامتی ہو، ہر جگہ پر ہم بخیر و خوبی رہیں، مشکلات ہم سے دور ہوں، تو اس اسم اعظم کا ورد ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن لوگوں نے اس اسم اعظم کو پڑھا، اپنے وظیفے میں اسے شامل کر لیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہے، دونوں جگہ پر کامیاب رہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں۔ سب سے پہلے تو اس اسم اعظم کو ہم سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت کچھ رکھا ہے۔ الف لام میم یہ خود اسم اعظم ہے، ایسے بہت سے ہیں، لیکن جس خاص کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں دوستوں کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بچہ، کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا سب سے بہترین، سب سے اچھا نام اس کا رکھیں۔ یہی ہوتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں،
کہ جس کا ہم بارہا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آپ کے لیے جو بہترین نام پسند کیا وہ اللہ ہے. اللہ کہہ سکتا تھا رحمان، مجھے کہو یا رحمان کو، بے شک یہ اللہ کے دیگر اسماء میں شامل ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا، جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جب مسلم ہوتا ہے یا ہم جب اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نو گاڈ ایکسپٹ دی گاڈ، ایکسپٹ اللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ لا رحمان الا الرحمان، ایسا نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لا رحیم الا الرحیم. ہمیں کہنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، there is no God except اللہ. کوئی خدا نہیں، کوئی دوسرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ نے اس نام کو بہت زیادہ پسند کیا. آپ دیکھیں کہ اب ہم اپنے اس جگہ پر، اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں ہم وہ اسم اعظم جو ہمیں ملا وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. آپ کو بتائیں، ہم شاید آپ میں سے بہت سے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے بھائی اسے سمجھ بھی گئے ہوں گے وہ کون سا اسم اعظم ہے. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 سورہ نازل کی. 114. ہر سورہ کی شروعات اللہ نے جس بابرکت آیت سے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے شروعات کی. سورہ 114 ہے. ایک سورہ ایسی ہے سورہ براءت یا سورہ توبہ جس میں بسم اللہ سے اس کی شروعات نہیں ہوتی. تو اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں رکھا. سورہ نمل میں ایک بار قرآن سورہ نمل کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جاتا ہے. اس طرح یہ 114 بار ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک اسم اعظم ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی بہت زیادہ روایتیں احادیث میں موجود ہیں، ہمارے پاس ہے. ہم اسی کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. کوئی آپ کو زیادہ مشکل نہیں، کوئی کتاب آپ کو نہیں تلاش کرنا، کہیں کسی سے آپ کو دریافت نہیں کرنا. بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور اپنی چیزوں کی، اپنے دن کی، اپنے کاموں کی شروعات کریں. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مشکلات کو کتنا آسانی فراہم کرتا ہے، ہماری چیزوں کو کتنا سہولت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی. ہم اس کے ذکر سے ہمیشہ کامیاب ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ہم اسے دل سے کریں. ایک ہی ضروری شرط ہے. آپ کہیں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دل میں خیال آئے کہ ہم بسم اللہ کہتے ہیں اور ہماری چیزیں نہیں ہوتی. پاسبل ہے، کیونکہ یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ آپ جس کو پکار رہے ہیں اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا خلوص ہے ہمارے دل میں. ہم اس پکارنے والے کو کتنی شدت کے ساتھ ہم اسے پکار رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے کئی واقعات ہیں. ہمارے ایک عزیز تھے جانی صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، صبح شام، ہر وقت ہر سمے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیا کرتا تھا. اور پھر اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب وہ جو کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے، وہ حقیقتاً پورا ہو جاتا ہے. اس کی شہرت ہو گئی، لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی میں فلاں ہوں. بس وہ کہتے کہ بھئی بسم اللہ پڑھو. میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں، آپ بھی بسم اللہ کی تلاوت کیجئے. اور بسم اللہ کہنے کے بعد اپنی دعا کیجئے، اپنے رب کے حضور میں اپنی حاجتوں کو، اپنی مشکلات کو رکھیے.
اور پھر دیکھیے کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں اپنے آپ پر یہ یقین ہوگا کہ ہاں ہم نے اسم اعظم کو پا لیا، ہماری حاجتیں، ہماری دعائیں پوری ہو رہی ہیں۔ ہر چیز کے لیے دوستوں شرط ہوا کرتی ہے۔ شرط ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہاں تک کہ اب ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ اگر بچے کو ہم پیار سے پکارتے ہیں یا غصے سے پکارتے ہیں تو بچہ سمجھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کس طرح پکار رہے ہیں، وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ سب چیز سے واقف ہے۔ ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دل سے پوری شدت کے ساتھ اس کو پکاریں، اپنے ہر کام کی شروعات اس کے ذکر سے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، تاکہ ہمیں کامیابی ملے، ہماری مشکلات حل ہوں، ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہمیں عبادت کا ثواب مل جائے، ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے۔ دوستوں ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنی چیزوں میں اس آیت کو یاد رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی جتنی زیادہ تلاوت ہوگی ہمارے مشکلات اتنی زیادہ حل ہوں گی۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس اسم اعظم کو ہم اپنے ساتھ اپنا لیں، اپنا وظیفہ قرار دیں، اور اس پر ہم ہر لائے عمل ترتیب دینے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے، اور جو باتیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کے متعلق آپ ضرور بتائیں کہ یہ باتیں آپ کو کیسی لگی۔ اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔